شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نزدیک آ گیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر ٹلا رہے ہیں۔ کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب سے نئی، مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے ہوئے۔ کھیل میں پڑے ہیں دل ان کے اور چھپا کر مصلحت کی بے انصافوں نے۔ یہ شخص کون ہے؟ ایک آدمی ہے تم ہی جیسا، پھر کیوں پھنستے ہو اس کے جادو میں آنکھوں دیکھتے؟ اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے بات کی، آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ ہے سننے والا جاننے والا۔ اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں بیہودہ خواب ہیں، نہیں جھوٹ باندھ لیا ہے، نہیں شعر کہتا ہے۔ پھر چاہیے لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، جیسے پیغام لے کر آئے ہیں پہلے۔ نہیں مانا ان سے پہلے کسی بستی نے جن کو غارت کر دیا ہم نے، کیا اب یہ مان لیں گے؟ اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، مگر یہی مردوں کے ہاتھ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو۔ سو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے۔ پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ، سو بچا دیا ان کو اور جس کو ہم نے چاہا، اور غارت کر دیا حد سے نکلنے والوں کو۔ ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں جو تھیں گناہ گار، اور اٹھا کھڑے کیے ان کے پیچھے اور لوگ۔ پھر جب آہٹ پائی انہوں نے ہماری آفت کی، تب لگے وہاں سے ایڑ کرنے۔ ایڑ مت کرو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا، اور اپنے گھروں میں، شاید کوئی تم کو پوچھے۔ کہنے لگے ہائے خرابی ہماری، ہم تھے بے شک گناہ گار۔ پھر برابر یہی رہی ان کی فریاد، یہاں تک کہ ڈھیر کر دیے گئے کاٹ کر بجھے پڑے ہوئے۔ اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے۔ اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کچھ کھلونا تو بنا لیتے ہم اپنے پاس سے، اگر ہم کو کرنا ہوتا۔ یوں نہیں، پر ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر، پھر وہ اس کا سر پھوڑ ڈالتا ہے۔ پھر وہ جاتا رہتا ہے اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو۔ اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اور نہیں کرتے کاہلی، یاد کرتے ہیں رات اور دن نہیں تھکتے۔ کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اور معبود زمین میں کہ وہ جلا اٹھائیں گے ان کو؟ اگر ہوتے ان دونوں میں اور معبود سوائے اللہ کے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ سو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ بتلاتے ہیں۔ اس سے پوچھا نہ جائے جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا جائے۔ کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اس سے ورے اور معبود؟ تو کہہ لاؤ اپنی سند، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی، کوئی نہیں پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے سچی بات، سو ٹلا رہے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سو میری بندگی کرو۔ اور کہتے ہیں رحمان نے کر لیا کسی کو بیٹا، وہ ہرگز اس لائق نہیں، لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے۔ اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے، اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ اور جو کوئی ان میں کہے کہ میری بندگی ہے اس سے ورے، سو اس کو ہم بدلہ دیں گے دوزخ، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو۔ اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے، پھر کیا یقین نہیں کرتے؟ اور رکھ دیے ہم نے زمین میں بھاری بوجھ، کبھی ان کو لے کر جھک پڑے، اور رکھیں اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ راہ پائیں۔ اور بنائے ہم نے آسمان کو چھت محفوظ، اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، سب اپنے اپنے گھر میں پھرتے ہیں۔ اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جائیں گے؟ ہر جی کو چکھنی ہے موت،
اور ہم تم کو جانچتے ہیں برائی سے اور بھلائی سے آزمانے کو، اور ہماری طرف پھر کر آ جاؤ گے۔ اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے تو کوئی کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ٹھٹا کرنا۔ کیا یہی شخص ہے جو نام لیتا ہے تمہارے معبودوں کا، اور وہ رحمان کے نام سے منکر ہیں؟ بنا ہے آدمی جلدی کا، اب دکھلاتا ہوں تم کو اپنی نشانیاں، سو مجھ سے جلدی مت کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ اگر جان لے یہ منکر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور نہ اپنی پیٹھ سے، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ کچھ نہیں، وہ آئے گی ان پر ناگہاں، پھر ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ پھیر سکیں گے اس کو اور نہ ان کو فرصت ملے گی۔ اور ٹھٹے ہو چکے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے، پھر الٹ پڑی ٹھٹا کرنے والوں پر ان میں سے وہ چیز جس کا ٹھٹا کرتے تھے۔ تو کہہ کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات میں اور دن میں؟ رحمان سے کوئی نہیں، وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں۔ یا ان کے واسطے کوئی معبود ہیں کہ ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا؟ وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ان کی ہماری طرف سے رفاقت ہو۔ کوئی نہیں، پر ہم نے عیش دیا ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو، یہاں تک کہ بڑھ گئی ان پر زندگی۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے؟ اب کیا وہ جیتنے والے ہیں؟ تو کہہ میں جو تم کو ڈراتا ہوں سو حکم کے موافق، اور سنتے نہیں بہرے پکارنے کو جب کوئی ان کو ڈر کی بات سنائے۔ اور کہیں پہنچ جائے ان تک ایک بھاپ تیرے رب کے عذاب کی تو ضرور کہنے لگیں ہائے کمبختی ہماری، بے شک ہم تے گناہ گار۔ اور رکھیں گے ہم ترازوئیں انصاف کی قیامت کے دن، پھر ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ایک ذرہ، اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانہ کے تو ہم لے آئیں گے اس کو، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو۔ اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو قضیہ چکانے والی کتاب، اور روشنی اور نصیحت ڈرنے والوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی جو ہم نے اتاری، سو کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی نیک راہ، اور ہم رکھتے ہیں اس کی خبر، جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو یہ کیسی مورتیں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرتے۔ بولا مقرر رہے تم اور تمہارے باپ دادے صریح گمراہی میں۔ بولے تو ہمارے پاس لایا ہے سچی بات یا تو کھلاڑیاں کرتا ہے؟ بولا نہیں، رب تمہارا وہی ہے، رب آسمان اور زمین کا جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ اور قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکو گے پیٹھ پھیر کر۔ پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر ایک بڑا ان کا کہ شاید اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ وہ تو کوئی بے انصاف ہے۔ وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان بتوں کو کچھ کہا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابراہیم۔ وہ بولے اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے، شاید وہ دیکھیں۔ بولے کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ بولا نہیں، پر یہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر سوچے اپنے جی میں، پھر بولے لوگوں تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر اوندھے ہو گئے سر جھکا کر، تو جانتا ہے جیسا یہ بولتے ہیں۔ بولا کیا پھر تم پوچھتے ہو اللہ سے ورے ایسے کو جو تمہارا کچھ بھلا کرے نہ برا؟ بیزار ہوں میں تم سے اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوائے، کیا تم کو سمجھ نہیں؟ بولے اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کچھ کرتے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈک ہو جا اور آرام ابراہیم پر، اور چاہنے لگے اس کا برا، پھر انہی کو ہم نے ڈالا نقصان میں، اور بچا نکالا ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہے ہم نے جہاں کے واسطے، اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں، اور سب کو نیک بخت کیا، اور ان کو کیا ہم نے پیشوا، راہ بتلاتے تھے ہمارے حکم سے، اور کہلا بھیجا ہم نے ان کو کرنا نیکیوں کا اور قائم رکھنی نماز اور دینی زکوٰۃ، اور وہ تھے ہماری بندگی میں لگے ہوئے۔ اور لوط کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ، اور بچا نکالا اس کو اس بستی سے جو کرتے تھے گندے کام،
وہ تھے لوگ بڑے نافرمان، اور اس کو لے لیا ہم نے اپنی رحمت میں، وہ ہے نیک بختوں میں۔ اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے، پھر قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، سو بچا دیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے، اور مدد کی اس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں، وہ تھے برے لوگ۔ پھر ڈبا دیا ہم نے ان سب کو۔ اور داؤد اور سلیمان کو جب لگے فیصل کرنے کھیتی کا جھگڑا، جب روند گئیں اس کو رات میں ایک قوم کی بکریاں، اور سامنے تھا ہمارے ان کا فیصلہ، پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو، اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ، اور تابع کیے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھا کرتے اور اڑتے جانور، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ اور اس کو سکھلایا ہم نے بنانا ایک تمہارا لباس، کہ بچاؤ ہو تم کو تمہاری لڑائی میں، سو کچھ تم شکر کرتے ہو۔ اور سلیمان کے تابع کی ہوا زور سے چلنے والی، کہ چلتی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جہاں برکت دی ہے ہم نے، اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے۔ اور تابع کیے کتنے شیطان جو غوطہ لگاتے اس کے واسطے، اور بہت سے کام بناتے اس کے سوائے، اور ہم نے ان کو تھام رکھا تھا۔ اور ایوب کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر پڑی ہے تکلیف، اور تو ہے سب رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا، پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد، سو دور کر دی جو اس پر تھی تکلیف، اور عطا کیے اس کو اس کے گھر والے، اور اتنے ہی، اور ان کے ساتھ رحمت اپنی طرف سے، اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو، یہ سب ہیں صبر والے، اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، وہ ہیں نیک بختوں میں۔ اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑیں گے اس کو، پھر پکارا ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، میں تھا گناہ گاروں سے۔ پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد، اور بچا دیا اس کو اس گھٹنے سے، اور یوں ہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ اور زکریا کو جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے رب نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا، اور تو ہے سب سے بہتر وارث۔ پھر ہم نے سن لی اس کی دعا، اور بخشا اس کو یحییٰ، اور اچھا کر دیا اس کی عورت کو۔ وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پر، اور پکارتے تھے ہم کو توقع سے اور ڈر سے، اور تھے ہمارے آگے عاجز۔ اور وہ عورت جس نے قابو میں رکھی اپنی شہوت، پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح، اور کیا اس کو اس کے بیٹے کو نشانی جہاں والوں کے واسطے۔ یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، اور میں ہوں رب تمہارا، سو میری بندگی کرو۔ اور ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اپنا کام، سب ہمارے پاس پھر آئیں گے۔ سو جو کوئی کرے کچھ نیک کام، اور وہ رکھتا ہو ایمان، سو اکارت نہ کریں گے اس کی سعی کو، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر اونچان سے پھسلتے چلے آئیں، اور نزدیک آ لگے سچا وعدہ۔ پھر اس دم اوپر لگی رہ جائیں منکروں کی آنکھیں، ہائے کمبختی ہماری، ہم بے خبر رہے اس سے، نہیں پر ہم تھے گناہگار۔ تم اور جو کچھ تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ایندھن ہے دوزخ کا، تم کو اس پر پہنچنا ہے۔ اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر، اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔ ان کو وہاں چلانا ہے، اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ جن کے لیے پہلے سے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی، وہ اس سے دور رہیں گے، نہیں سنیں گے اس کی آہٹ، اور وہ اپنے جی کے مزوں میں سدا رہیں گے۔ نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ میں، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے۔ آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم لپیٹ لیویں آسمان کو، جیسے لپیٹتے ہیں تومار میں کاغذ، جیسے سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار، پھر اس کو دہرائیں گے۔ وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو پورا کرنا ہے۔ اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے، اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں لوگ بندگی والے۔ اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا، سو مہربانی کر کر جہان کے لوگوں پر۔ تو کہہ مجھ کو تو حکم یہی آیا ہے کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے،
پھر کیا ہو تم حکم برداری کرنے والے؟ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تو کہہ دے میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر، اور میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ ہوا۔ وہ رب جانتا ہے جو بات پکار کر کرو، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید تاخیر میں تم کو جانچنا ہے اور فائدہ دینا ہے ایک وقت تک۔ رسول نے کہا اے رب فیصلہ کر انصاف کا، اور رب ہمارا رحمان ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک بھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ، اور ان پر نشہ نہیں پر آفت اللہ کی سخت ہے۔ اور بعضے لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بے خبری سے، اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی، جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو سو وہ اس کو بہکائے اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے۔ اے لوگو اگر تم کو دھوکا ہے جی اٹھنے میں تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر قطرہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی سے، اور بدون نقشہ بنی ہوئی سے، اس واسطے کہ تم کو کھول کر سنا دیں، اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت معین تک، پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا، پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو، اور کوئی تم میں سے قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور کوئی تم میں سے پھر چلایا جاتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ سمجھنے کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگے۔ اور تو دیکھتا ہے زمین خراب پڑی ہوئی، پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی، تازی ہو گئی اور ابھری، اور اگائیں ہر قسم قسم رونق کی چیزیں۔ یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے محقق، اور وہ جلاتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنی ہے اس میں دھوکہ نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں پڑے ہوئوں کو، اور بعضا شخص وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر دلیل، اور بدون روشن کتاب کے اپنی کروٹ موڑ کر، تاکہ بہکائے اللہ کی راہ سے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلن کی مار۔ یہ اس کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے تیرے دو ہاتھ، اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر۔ اور بعضا شخص وہ ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر، پھر اگر پہنچی اس کو بھلائی تو قائم ہو گیا اس عبادت پر، اور اگر پہنچ گئی اس کو جانچ پھر گیا الٹا اپنے منہ پر۔ گوائیں دنیا اور آخرت یہی ہے ٹوٹا سریح، پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی چیز کو کہ نہ اس کو نقصان کرے اور نہ اس کا فائدہ کرے، یہی ہے دور جا پڑنا گمراہ ہو کر۔ پکارے جاتا ہے اس کو جس کا ضرر پہلے پہنچے نفع سے، بے شک برا دوست ہے اور برا رفیق۔ اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کی بھلائیاں باغوں میں، بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، تو تان لے ایک رسی آسمان کو پھر کاٹ ڈالے۔ اب دیکھے کچھ جاتا رہا اس کا اس تدبیر سے اس کا غصہ۔ اور یوں اتارا ہم نے یہ قرآن کھلی باتیں، اور یہ ہے کہ اللہ سجھا دیتا ہے جس کو چاہے۔ جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور سابعین اور نصارہ اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں، مقرر اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن۔ اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی، اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی نہیں عزت دینے والا۔ اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ یہ دو مدعی ہیں جھگڑے ہیں اپنے رب پر، سو جو منکر ہوئے ان کے واسطے بیونتے ہیں کپڑے آگ کے، ڈالتے ہیں ان کے سر پر جلتا پانی، گل کر نکل جاتا ہے اس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، جب چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے گھٹنے کے مارے،
پھر ڈال دیے جائیں اس کے اندر اور چکتے رہو جلنے کا عذاب۔ بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں باغوں میں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، گہنا پہنائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی، اور ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی۔ اور راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی اور پائی اس تعریف والے کی راہ۔ جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے، برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا، اور جو اس میں چاہے ٹیڑھی راہ شرارت سے، اسے ہم چکھائیں گے ایک عذاب دردناک۔ اور جب ٹھیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے اور کھڑے رہنے والوں کے اور رکوع و سجدہ والوں کے، اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر، چلیں آئیں راہوں دور سے تاکہ پہنچیں اپنے فائدے کی جگہوں پر، اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن، جو معلوم ہیں ذبح پر چوپایوں مواشی کے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو، سکھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ برے حال کے محتاج کو۔ پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ یہ سن چکے، اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی، سو وہ بہتر ہے اس کے لیے اپنے رب کے پاس، اور حلال ہیں تم کو چوپائے مگر جو تم کو سناتے ہیں، سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے، ایک اللہ کی طرف کے ہو کر، نہ کہ اس کے ساتھ شریک بنا کر، اور جس نے شریک بنایا اللہ کا، سو جیسے گر پڑا آسمان سے، پھر اچکتے ہیں اس کو اڑنے والے مردار خوار، یا جا ڈالا اس کو ہوا نے کسی دور مکان میں۔ یہ سن چکے، اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا، سو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ تمہارے واسطے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر وعدہ تک، پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک۔ اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کہ یاد کریں اللہ کے نام ذبح پر چوپایوں کے جو ان کو اللہ نے دیے۔ سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے، سو اسی کے حکم میں رہو، اور بشارت سنا دے عاجزی کرنے والوں کو کہ وہ جب نام لیتے ہیں اللہ کا ڈر جائیں ان کے دل، اور سہنے والے اس کو جو ان پر پڑے، اور قائم رکھنے والے نماز کے، اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور کعبہ کے چڑھانے کے اونٹ ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی، تمہارے واسطے اس میں بھلائی، سو پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر۔ پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھنے کو اور بے قراری کرتے کو۔ اسی طرح تمہارے بس میں کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا لہو، لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب۔ اسی طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس بات پر کہ تم کو راہ سجھائی، اور بشارت سنا دے نیکی والوں کو۔ اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے، اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغاباز نا شکر۔ حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں، اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے، اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے، تو ڈھائے جاتے تکیے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت۔ اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی، بے شک اللہ زبردست ہے زور والا۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں برائی سے، اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام۔ اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ، اور موسیٰ کو جھٹلایا۔ پھر میں نے ڈھیل دی منکروں کو، پھر پکڑ لیا ان کو، تو کیسا ہوا میرا انکار۔
سو کتنی بستیاں ہم نے غارت کر ڈالیں اور وہ گنہگار تھیں، اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کنویں نکمے پڑے اور کتنے محل گچکاری کے۔ کیا سیر نہیں کی ملک کی جو ان کے دل ہوتے جن سے سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے سنتے؟ سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں، اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب، اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گناہگار تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑا اور میری طرف پھر کر آنا ہے۔ تو کہہ اے لوگو، میں تو ڈر سنانے والا ہوں تم کو کھول کر، سو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں ان کے گناہ بخش دیتے ہیں، اور ان کو روزی ہے عزت کی، اور جو دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو، وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی، سو جب لگا خیال باندھنے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں، پھر اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا، پھر پکی کر دیتا ہے اپنی باتیں، اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا۔ اس واسطے کہ جو کچھ شیطان نے ملایا اس سے جانچے ان لوگوں کو کہ جن کے دل میں روگ ہیں اور جن کے دل سخت ہیں، اور گناہگار تو ہیں مخالفت میں دور جا پڑے۔ اور اس واسطے کہ معلوم کر لیں وہ لوگ جن کو سمجھ ملی ہے کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر اس پر یقین لائیں، نرم ہو جائیں اس کے آگے ان کے دل، اور اللہ سمجھانے والا ہے یقین لانے والوں کو راہ سیدھی۔ اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکہ، جب تک کہ آ پہنچے ان پر قیامت بے خبری میں، یا آ پہنچے ان پر آفت ایسے دن کی جس میں راہ نہیں خلاصی کی۔ راج اس دن اللہ کا ہے، ان میں فیصلہ کرے گا۔ سو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں نعمت کے باغوں میں ہیں، اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائی ہماری باتیں، سو ان کے لیے ہے ذلت کا عذاب۔ اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں، پھر مارے گئے یا مر گئے، البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی، اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دینے والا۔ البتہ پہنچائے گا ان کو ایک جگہ جس کو پسند کریں گے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تحمل والا۔ یہ سن چکے، اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دکھ دیا تھا، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے تو البتہ اس کی مدد کرے گا اللہ، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس واسطے کہ اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح، اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوائے وہی ہے غلط، اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زمین ہو جاتی ہے سرسبز، بے شک اللہ جانتا ہے چھپی تدبیریں، خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ تعریفوں والا۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں، اور کشتی جو چلتی ہے دریا میں اس کے حکم سے، اور تھام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی نے تم کو جلایا، پھر مارتا ہے، پھر زندہ کرے گا، بے شک انسان ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ایک راہ بندگی کی کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں بندگی، سو چاہیے تجھ سے جھگڑا نہ کریں اس کام میں، اور تو بلائے جا اپنے رب کی طرف، بے شک تو ہے سیدھی راہ پر سوج والا۔ اور اگر تجھ سے جھگڑنے لگیں تو تو کہہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن جس چیز میں تمہاری راہ جدا جدا تھی۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں؟ یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوائے اس چیز کو جس کی سند نہیں اتاری اس نے، اور جس کی ان کو خبر نہیں، اور بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار۔ اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں صاف، تو پہچانے تو منکروں کے منہ کی بری شکل، نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑیں ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں۔ تو کہہ میں تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر، وہ آگ ہے،
اس کا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو، اور وہ بہت بری ہے پھر جانے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک مثل کہی ہے سو اس پر کان رکھو۔ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی، چھڑا نہ سکیں وہ اس سے۔ بودا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے، اللہ کی قدر نہیں سمجھے جیسی اس کی قدر ہے۔ بے شک اللہ زور آور ہے، زبردست۔ اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں۔ اللہ سنتا دیکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہیے اس کے واسطے محنت۔ اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا، اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان پہلے سے، اور اس قرآن میں، تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر۔ سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور مضبوط پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا مالک ہے، سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار۔